الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين تمام احباب درود پاک تلاوت فرما لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، دوستوں، بزرگ حاضرین مجلس، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ان آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھیوں کی شان اور ان کی خصوصیت اور ان کا اور منافقین کا فرق، اہل ایمان اور اہل نفاق اور اہل کفر کے درمیان واضح فرق کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک واقعے کی روشنی میں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ شام کا عیسائی بادشاہ اہل روم کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کی فوجوں کی آمد کا انتظار کرنے کے حکم فرمایا کہ ہم نے نکلنا ہے، اور یہ جہاد دفاعی نہیں ہوگا بلکہ یہ جہاد اقدامی ہوگا۔ ماحول، موسم، حالات، صورتحال، مالی طور پر ہر حوالے سے بہت ہی تنگ قسم کی صورتحال تھی، تنگی والا ماحول تھا۔ اسی بنیاد پر اس غزوہ مبارکہ کو غزوہ ذات عسرہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا صحیح نام غزوہ تبوک کے نام سے معروف ہے۔ اس موقع پر ایسا ہوا کہ منافقین نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، لیت و لعل سے کام کیا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان وجوہات کی بنیاد پر جو میں نے عرض کی کہ تنگی تھی، مشکل تھی، فصلیں تیار تھیں، گرمی شدید تھی، موسم سخت تھا، اور فصلوں کے کٹنے کا وقت آ گیا تھا، صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسانوں کی صورتحال کا اگر جائزہ لیں، شہری زندگی اور ہے، جن کے پاس صرف زمین ہو تو وہ سب کچھ اس میں اپنا خرچ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور فصل کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ فصل اٹھائیں گے، اس کو بیچیں گے، قرضے بھی اتاریں گے، خرچ بھی نکالیں گے، منافع بھی وصول کریں گے۔ ان کی زندگی ہے ہی ایسے۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے پاس بھی اور اس زمانے میں وہاں کے لوگوں کا بھی صورتحال ایسی ہی تھی ان کی، یا ان کے پاس اونٹ تھے، بکریاں تھیں، ان کو چراتے تھے، اور چرانے کے بعد ان کا دودھ استعمال کرتے تھے، یہی ذریعہ آمدن تھا، اسی میں گزارا ہوتا تھا۔ یا پھر یہ ہے کہ جن کے پاس کو باغات تھے، تو کھجوروں کے باغات ہیں، زیادہ فصل یہی تھی، جو تھی، کھجور تھا، اس قسم کی مخصوص فصلیں اس علاقے میں ہونے والی، تو اس کے مطابق ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس شدید صورتحال میں اللہ کا حکم آ گیا کہ انفروا خفافا وثقالا، بوجھل ہو، ہلکے ہو، جیسے ہو نکلنا ہے، اب رکنا نہیں ہے، حکم آ گیا اور نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس کے بعد مزید کسی امر کی، کسی انتظار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہتر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام کے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ اس وقت تو تم اتنے سارے ہو گئے تھے سن 9 ہجری میں، اور منافقین کو ملامت کی، اور اہل اسلام میں سے جو مجبوراً پیچھے رہ کے، مثلا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے بخاری شریف میں، حدیث مبارکہ بہت طویل جو حدیث کعب بن مالک کے نام سے موسوم ہے، اس میں پورا واقعہ ذکر کیا گیا کہ کون کون تھے۔ 3 صحابی خاص طور سے ایسے تھے کہ جو پیچھے رہ گئے، اور وہ اس نیت سے پیچھے رہے کہ ہم کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، سواری موجود ہے، اچھا گھوڑا موجود ہے، ہم فوراً پہنچ جائیں گے، کچھ معاملات نمٹا لیں بس، اس کے بعد نکلتے ہیں۔ وہ نہ معاملات نمٹ سکے، نہ ان کو وہاں سے فرصت ملی، نہ کوئی سبب بنا، اور نہ وہ جا سکیں، یہاں تک کہ غزوہ بھی ہو گیا، مسلمان واپس بھی آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شرمندگی کے عالم میں وہ لوگ پیش ہوئے۔ اور جہاں اور منافقین نے کہا کہ ہم حضور سے یعنی جھوٹ بول لیں گے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہمیں یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، کہ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف دل کے اندر خوف تھا موت کا، جو کہ کفار اور منافقین کی نشانی ہے، اس کا خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ 3 صحابہ اس وجہ سے نہیں گئے تھے، اور عوارض کی بنیاد پر رہ گئے۔ اور سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
درخواست کرنے سے پہلے سوچا ایک مرتبہ کہ جس طرح ان منافقین نے حضور کو جھوٹ بولا ہے، میں بھی حضور کو جھوٹ بول دوں؟ آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے، آپ ان سے راضی ہیں، مجھ سے بھی راضی ہوں گے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ہم سے بھی کریں گے بات چیت، تو لہٰذا جھوٹ بول کے معاملے کو اگر ہینڈل کر لیا بہتر ہے۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ نہیں، اگر حضور کو وحی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ نہیں بولنا، بات سچ کہنی ہے، پھر جو ہو دیکھی جائے گی۔ اور جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے بارے میں تو واضح تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، جنہوں نے سچ بولا ان کی گرفت ہوئی۔ لمبا قصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں صحابہ اکرام کو مخاطب فرمایا اور اس واقعے کی یاد دلائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں پر تو ایک فوج تھی نا مسلمانوں کی، چند نہیں گئے تھے۔ اس واقعے کی یاد دلائی کہ اب تو مدینہ میں اتنے لوگ موجود اور تم عذر کر رہے ہو کہ ہمارے پاس تنگی ہے، پریشانی ہے، اللہ بلا رہے ہیں، نبی حکم فرما رہے ہیں، کفار حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور تم ابھی سوچ رہے ہو کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں کہ نہ نکلیں، ہمارے اسباب مہیا ہوں تو ہم جائیں ورنہ ہم نہ جائیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کون تھا؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ تم تو اتنے زیادہ ہو گئے اور اس کے باوجود بھی ابھی سوچتے ہو کہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ اپنے اسباب کو دیکھیں کہ پہلے دین کے لیے جائیں، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اسباب نہیں تھے، افراد نہیں تھے، تنگی اس سے بھی زیادہ تھی، احوال اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھے، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا، اور کسی کو ساتھ لے کر جانے کا حکم ربی بھی نہیں تھا سوائے ایک کے کہ اسی کو ہی ساتھ لے کے جانا ہے بس، اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ عاشق صادق ابو بکر صدیق تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ اسی کا حکم ہوا کہ اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور اللہ جل شانہ نے بقول کسے کہ وہ منافقین تھے، صرف چند لوگ ہی مسلمان تھے، باقی تو سبھی منافق تھے۔ تو پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات مبارکہ میں کہ آپ کو اللہ نے ایسی ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ منافقین کو فلا عرفتہم بسیماہم، آپ ان کے چہروں کو دیکھ کے ان کو پہچان لیتے تھے یہ خبیث منافق ہے۔ فلا عرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول، آپ ان کی بات کے انداز سے پہچان جاتے تھے کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حکم ہوا کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے، تو کون اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے؟ حضور کی پہچان کہاں گئی؟ اگر یہ پہچان نہیں ہے حضور کی تو قرآن جھوٹا ہوتا ہے، اور اگر قرآن جھوٹا ہوتا تو خدا جھوٹا ہوتا ہے، اور خدا اور قرآن کا انکار کرنے والا کون ہے؟ اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان رہ سکتا ہے، باقی وہ نہیں رہ سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ایک آیت کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے اس پورے سفر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ ارشاد فرمایا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، جب ان کو نکالا تھا کفار نے۔ ایک بڑا عجیب نکتہ مولانا ادریس کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور مشکل کے وقت میں جہاں پر جان کا خطرہ تھا وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹایا، اور حضور وہاں سے اٹھ کر شہادت الوجوہ کہتے ہوئے یوں مٹھی کھولی اور ریت پھینکتے ہوئے نکل گئے۔ سب کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی، انہیں کچھ نظر ہی نہ آیا کہ حضور کہاں سے نکل گئے ہم میں سے۔ پیچھے کس کو چھوڑا؟ سیدنا علی کو اپنے بستر پر چھوڑا، اور ساتھ کس کو لیا؟ گھر کس کے گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ مولانا ادریس صاحب نے لکھا کہ اللہ جل شانہ نے معیت کا سفر کی معیت کا سفر تو ذکر فرمایا، لیکن بستر پر چھوڑنے کا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے۔ معلوم ہوا کہ زیادہ مشقت، زیادہ مشکل 450 کلومیٹر آج کے دور میں مکہ سے مدینہ کا سفر، اس تیز رفتاری کے دور میں
کتنے گھنٹوں میں طے ہوتا ہے؟ 10 گھنٹے لوگوں کو لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے. اور اس زمانے میں صدیق اکبر نے وہ سفر کیسے طے کیا؟ کبھی دائیں نکلتے تھے، کبھی بائیں نکلتے تھے، کبھی آگے بھاگتے تھے، کبھی پھر پیچھے ہو جایا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے میں فرمایا یا رسول اللہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہیں دشمن اس طرف سے نہ آ رہا ہو، میں اس طرف بھاگا چلا جاتا ہوں، اس طرف نہ آ رہا ہوں میں اس طرف بھاگا چلا جاتا ہوں، آگے سے نہ آئے میں آگے نکل جاتا ہوں، پیچھے سے نہ آئے میں پیچھے نکل جاتا ہوں. ایک عالم ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین ہیں، انہوں نے بڑا عجیب اس کی منظر کشی کی. اپنی بات کو یعنی بنا کے کیوں پیش کروں، جہاں سے سنی ہے اسی کو بیان کرتا ہوں. انہوں نے بڑا عجیب اس کا نقطہ بیان فرمایا. کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس آپ کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ابو بکر والی دیوانگی پیدا کر لو. آپ کی ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ابو بکر صدیق جیسی دیوانگی پیدا کرو. جس طرح وہ دیوانہ ہوا سفر ہجرت میں کبھی دائیں نکلتے تھے، کبھی بائیں نکلتے تھے، کبھی آگے بھاگتے تھے، کبھی پیچھے کی طرف جاتے تھے، اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا. ایک وجد کی کیفیت تھی ان کے اوپر، ایک دیوانگی کا عالم طاری تھا ان کے اوپر کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہیں سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے. بھاگ رہے ہیں اور پورا سفر اسی انداز سے طے کیا ہے. اس دوران ابتدا سے ہی مشکلات شروع ہو گئی، ابتدا سے مشکلات شروع ہو گئی. غار میں پہنچتے ہیں، اس سے پہلے چلے جائیں آپ، صرف ایک ابو بکر نہیں، ابو بکر کے سارے کا سارا گھرانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سند یافتہ ہے، پورے کا پورا گھرانہ سند یافتہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام معمول سے ہٹ کر ایک وقت میں تشریف لائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہجرت کے روز سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہیں گھر میں، سیدہ اسماء موجود ہیں، سیدہ عائشہ کی والدہ مائدہ ام رومان موجود ہیں، عبداللہ بن ابی بکر موجود ہیں، عامر ابن فہیرہ حضور حضرت ابو بکر کے غلام وہاں موجود ہیں. یہ سارے لوگ موجود ہیں. یہ کنبہ صدیقی ہے، یہ خاندان صدیقی ہے، یہ صدیق کا گھرانہ ہے. حضور وہاں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کہتے ہیں ابو بکر بات کرنی ہے، کوئی ہے تو نہیں؟ ابو بکر نے کہا سارے اپنے ہیں، سارے اپنے ہیں، بات باہر نہیں جائے گی آپ کی. وہ میرا غلام ہو تو بھی بات نہیں جائے گی، میری بیٹیاں ہوں تو بھی بات باہر نہیں نکلے گی، میرا بیٹا ہو تو بھی بات باہر نہیں نکلے گی، اہلیہ ہو تو بھی بات اندر رہے گی. سب رازدان ہیں آپ کے. اس طرح اللہ نے مجھے آپ کا رازدان چنا ہے اس پورے سفر کے اندر، تو میرے گھر کا ایک ایک فرد بھی بعین ہی اسی طرح جس طرح میں رازدان رہوں گا وہ بھی رازدان رہے گا. کوئی ایک بھی اس راز کو فاش نہیں کرے گا. ابو بکر صدیق کے پھر تمام رفقا نے، ان کے گھرانے نے ایسا ہی کیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں کھانے پینے کا سامان پہنچاتی رہی. عبداللہ بن ابی بکر دن میں پورے مکہ سے مخبریاں کرتے، وہاں سے لوگوں کی باتیں معلوم کرتے، کفار کے درمیان کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، جاسوسی کرتے. اور پھر رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کے رات غار میں گزارتے وہاں، اور سارے دن کی کارگزاری سناتے حضور کو، سارے دن کی کارگزاری سناتے. اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں پھر پہنچ چکے ہوتے. کفار وہاں پہنچ گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین، سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی کہ دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ تیسرا اللہ ہے. سیدنا صدیق اکبر نے غم کا اظہار فرمایا، پریشانی کا اظہار فرمایا. کفار کے قدموں کی چاپ سنی، وہ قریب آ گئے، جاسوسی کرتے کرتے پیچھے چلتے چلتے پریشان ہو گئے، اور اظہار کیا دکھ کا، غم کا. ایک جملہ فرمایا یا رسول اللہ میں اگر چلا گیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا ہی نقصان ہوگا. اگر مجھے کچھ ہوا، میں مر گیا، میں پکڑا گیا، میں مارا گیا، میرا ہی نقصان ہوگا. یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہوگا. میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے لیے غمگین نہیں ہوں، میں اپنی ذات کے لیے پریشان نہیں ہوں. یا رسول اللہ میرے سامنے تو آپ موجود ہیں اس وقت، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ذات کو کچھ نہ ہو جائے. بس آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر تو کیوں غمگین ہوتا ہے؟ ان دو کا تیسرا اللہ موجود ہے. جن دو کے متعلق تو غمگین ہو رہا ہے ان کا تیسرا اللہ موجود ہے. اور آگے فرمایا اذ ہما فی الغار، ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے یار غار کے نام سے.
ہمارے بزرگوں میں ایک دو حضرات ایسے تھے جو اس اصطلاح کو عوام الناس میں استعمال کرنے سے احتیاطاً منع کیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے اس کی ایک خاص نسبت ہے، اگرچہ یہ اصطلاح ہمارے ہاں چل گئی ہے لیکن اس کا عمومی استعمال ہر کلمے کے اوپر اس کا استعمال کر دینا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہ جہاں اس کی نسبت ہے اس کا خیال کرتے اس کو وہیں رہنے دینا چاہیے. ہر بندہ یار غار نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہاں اس کے لیے کالا ناک بھی ڈستا ہے، پھر اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کی یادگار میں یہ سانپ کے بچے اب تک اسی طرح کی پگڑیاں باندھتے ہیں بل والی، اس طرح کے سانپ بل کھاتا ہے. یہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے سیرت نگار نے، انہوں نے فرمایا کہ اب تک ان سانپ کے بچوں کی پگڑیوں کے اندر جو بل ہے، جو ان کے انداز ہیں، یہ اسی کی یادگار میں باندھتے ہیں پگڑیاں کہ جس سانپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کو، آپ کے ساتھی کو، آپ کے صدیق کو جس نے ڈسا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اذیت دی تھی، یہ اب تک اسی اذیت کی یادگار اور اسی سانپ کی یادگار اپنے سروں پر لیے پھرتے ہیں. اسی انداز میں یہ بل کھاتی پگڑیاں ان کی پھر رہی ہوتی ہیں ان کے سروں کے اوپر. یہ سیرت نگار نے لکھا ہے. تو ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. علماء نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ واحد صدیق اکبر ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ جاری فرمایا. اور یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے جمع کا صیغہ، جمع کی ضمیر استعمال کی گئی. ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. جب حضرت موسیٰ اپنی فوج کو لے کر نکلے تھے، اپنی فوج کو لے کر نکلے تھے، تو وہاں پر جو جملہ استعمال کیا گیا وہاں میں واحد ہے، فوج کا تذکرہ نہیں ہے. فوج کا تذکرہ نہیں ہے، ایک آدمی کا ذکر ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، تم میرے پیچھے پیچھے چلو. لیکن جہاں اللہ کہتے ہیں کہ رب ہمارے دونوں کے ساتھ موجود ہے، صرف ایک کے ساتھ نہیں ہے، اللہ دونوں کے ساتھ موجود ہے. ان اللہ معنا. اور فرمایا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. صدیق کے ساتھ غار کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کی برکت سے بعد میں بھی اللہ کی مستقل ایک فوج صدیق کی معیت میں رہی ہے، مستقل ان کی معیت میں رہی ہے. اللہ نے حضور نے ارشاد فرمایا اس موقع پہ ایک کافر پہنچ گیا غار کے دہانے تک، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سیدنا صدیق نے پریشانی کا اظہار فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر ان کے پروں سے غار کے دہانے کو ڈھانک دیا، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اتنے میں ایک کافر بیٹھا اور غار کے دہانے کے پاس بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہاں بیٹھ کے یوں پیشاب نہ کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ نے پردے حائل فرما دیے، اس کی بنیاد پر ہم ان سے اوجل ہیں. اللہ نے حفاظت فرمائی، ہماری حفاظت فرمائی اللہ نے. اور مختلف مقامات پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیان کیا گیا، جس کو مختصر وقت میں کیا ساری زندگی کے اندر بھی انسان اس کو بیان کرنا چاہے بیان نہیں ہو سکتا. سورۃ اللیل قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے. علماء اس کو سورہ ابی بکر بھی کہتے ہیں، سورہ ابی بکر بھی کہتے ہیں اس کو، کہ یہ سورہ مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ کے اندر کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات مبارکہ میں چند صفات یہاں بیان کی گئیں. پہلی صفت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی پرہیزگار سب سے زیادہ کون ہے اس کائنات کے اندر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے. اور یہاں پر صیغہ استعمال کیا گیا افعال التفضیل کا، تفضیل کا صیغہ استعمال کیا. قرآن کریم میں ارشاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ عموماً انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم سارے کے سارے
اللہ کے نزدیک معزز، محترم، قابل تکریم، قابل احترام ہو سکتے ہو، ایک عمل کر لو، ایک عمل کر لو، اللہ تمہارا احترام کریں گے، اللہ تمہاری عزت افزائی فرمائیں گے۔ وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک تم معزز بن سکتے ہو بشرطے کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، تم باعزت رہو گے، تم باعزت ہو۔ اور ابو بکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اتقا وسیجنبها الاتقا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، اور ابو بکر کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے، ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہو۔ تم اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے ہرگز، لیکن ابو بکر کی گواہی آئی ہے کہ وہ پہنچ چکے ہیں اس مقام تک۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اور وہ متقی کون ہے؟ ابو بکر کے پاس تقوی کیا تھا؟ روایت مولا علی کی ہے، حضرت علی کی روایت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے، جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیانا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے مصلی امامت پر کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم ان کی دنیا کی امامت پر راضی ہیں، ہم ان کی دنیا کی امامت کو قبول کرتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی علی نے، وہ اس میں پریشان رہے، ان کے کچھ اس کے اندر اشکالات تھے، انہیں کوئی اس کے اندر لیت و لال تھا، انہیں کوئی پریشانی تھے، وہ اپنے شبہات کو دور کرنا چاہتے تھے، ہوں گے بھی شبہات تو علی نے ابو بکر سے سوالات کر کے شبہات دور کر لیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سمیت دیگر کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر ملال کے وقت ابو بکر موجود نہ ہوتے، دین مٹ چکا ہوتا، اس کائنات کے اندر سے دین مٹ چکا ہوتا۔ امت کو سہارا دیا تو کس نے دیا؟ ابو بکر نے سہارا دیا۔ عمر کا ہاتھ تھاما تو کس نے تھاما؟ ابو بکر نے تھاما۔ عمر تو آپے سے باہر تھے، اس وقت تلوار لیے پھر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے، کون کہتا ہے کہ محمد کریم کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں مانتا ہی نہیں، اس بات کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر نے وہ آیت پڑھی، صحابہ نے کہا میں یوں محسوس ہوا کہ یہ آیت کریمہ اب نازل ہوئی، مطلب سمجھ ہی اب آیا اس کا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ حضور سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، حضور سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، ان پر بھی موت کا حکم پورا ہوا ہے، اور آپ بھی ان نبیوں جیسے نبی ہیں، آپ پر بھی موت کا حکم پورا ہوا ہے۔ ابو بکر نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیا، صحابہ اکرام کو سہارا دیا، اجتماعیت قائم کی۔ وحدت امت کا مرکز ہی ابو بکر ہے۔ اگر یہاں جمع نہیں ہوتے تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس۔ ابو بکر کے راستے سے گزر کے، اس کے دروازے سے ہوئے بغیر ہم حضور تک نہیں پہنچ سکتے۔ ظالموں، آج بھی اگر مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ موجود ہے تو خوخہ ابو بکر موجود ہے وہاں پہ۔ آج بھی ابو بکر کے گھر کا دروازہ موجود ہے جس کو حضور نے نہیں گرنے دیا، باقی رکھا، وہیں سے گزر کر جاؤ گے، ابو بکر کے نام کے نیچے سے گزرو گے جب بھی گزرو گے۔ اب تو اور دروازے بہت بن گئے، لیکن نئی تعمیر، توسیع اور ساری چیزوں سے پہلے وہی راستہ تھا، وہیں سے گزرتے تھے، اس کے نیچے سے سر جھکا کے گزرو گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ ابو بکر کے سامنے سر نہیں جھکے گا، اگر سر میں سریا فٹ ہوگا تو پھر جہنم میں جاؤ گے، جنت کا راستہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر وہ ہیں جو متقین کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور ان کی ایک صفت ہے جس کو کہا گیا صدیق، وہ حضور نے عطا فرمائی، یہ لقب حضور نے عطا فرمایا ابو بکر صدیق کو، صدیق کہا انہیں، اور کوئی صدیق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق وصدق به، بڑا عجیب نکتہ علماء نے لکھا، اپنی کوئی بات نہیں ہے، علماء کا ہی دیا ہوا ہے، اپنے بڑوں کا سنا ہوا ہے، اسی کو دہرا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا
جاء بالصدق، اس سے مراد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس سے مراد ہے جو صداقت کو لے کے آئے ہیں، جو سچائی کو لانے والے ہیں، جو اس قرآن کریم فرقان حمید کے لانے والے ہیں، امت تک دین کو، سچ کو، حق کو پہنچانے والے ہیں. اور ساتھ علماء نے لکھا کہ ہر نبی جو اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کے ذمے دو کام ہوا کرتے تھے، یا وہ دو کام کیا کرتے تھے. ایک اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتے تھے اور اپنے سے بعد والوں کی بشارت دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ تشریف لائے، قرآن کریم میں نقل کیا ان کا قول، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضور کے آنے کی بشارت دی، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اپنے سے بعد کی بشارت دی، اپنے سے پہلے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا. حضور نے بھی یہی فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ. قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ کیا سورہ مائدہ کے اندر 7ویں سپارے میں بہت تفصیل سے ذکر موجود ہے. تمام انبیاء کا تذکرہ آیا، چنیدہ نام موجود ہے اس کے اندر. حضور نے ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم فرمایا. اور اپنے بعد کسی کا اعلان کیا؟ کوئی اعلان نہیں. حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اعلان نہیں. اب حضور نے تو پہلوں کی تصدیق کر دی، حضور کی تصدیق کون کرے گا؟ ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی، حضور نے بھی اپنے سے پہلوں کی تصدیق کیا. حضور کی تصدیق کون کرے گا آ کے؟ نبی تو آنا نہیں. یہ کام تو انبیاء کیا کرتے تھے کہ اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتے تھے آ کے. حضور کی تصدیق کس نے کی؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. صداقت کو لانے والے محمد ہیں اور اس صداقت کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں. وصدق بہ، انہوں نے تصدیق کی کہ جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، جو تو سفر پر تھے، حضور شام کے، حضور کو معراج ہو گیا، واپس آئے، سنا کہ محمد اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ میں ایک رات میں وہاں سے نکلا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. کیوں سفر کروایا؟ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے. اور یہ معاملہ اللہ اور محمد کریم اور جبریل امین کے مابین ہے، بس کسی کو معلوم نہیں. ایک رات کے چند لمحات کے اندر یہ سارے کا سارا منظر گزر گیا. یہ کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنے اس وجود اقدس کے ساتھ اس سارے سفر کو کر کے واپس تشریف لائے. سب نے اس بارے میں سوچا، غور و فکر کیا، تأمل کیا قبول کرنے میں اس بات کو. ابوبکر صدیق سفر سے واپس آئے، سنا اور فوراً حضور کے پاس اتنا پوچھا، وہاں کہہ دیا کہ اگر حضور نے یہ بات کہی ہے تو 100% سچ کہی ہے. حضور سے آ کے یہ پوچھا کہ آپ نے ایسی کوئی بات کی؟ ہم نے کہا ہاں بالکل کی. ہم آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. دوسرا لمحہ نہیں ہے یہاں پر، دوسری بات نہیں ہے یہاں پر، تصدیق کی انتہا ہے. اور ایک اور نقطہ علماء نے لکھا کہ صدیقیت یہ مستقل ایک مقام و منصب و مرتبہ ہے، جس طرح نبوت و رسالت مستقل مقام و منصب و مرتبہ ہے. ہر کسی کو صدیق بھی نہیں کہیں گے. تمام انبیاء کے صدیق تھے، مختلف انبیاء کے صدیق ساتھ ہوا کرتے تھے. حضور کے صدیق کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. یہ ایسے مقام پر فائز ہیں. امام اہل سنت حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزند مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بڑے عجیب انداز سے بیان فرماتے تھے. وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، مقام صدیقیت، یہ ایسا مقام ہے کہ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو آپ کی حدیث مبارکہ کے عمر ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر کسی نے بننا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ابن خطاب ہوتے. لیکن جو مقام ابو بکر کا وہ تو عمر کا بھی نہیں ہے. عمر تو خود کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے وہ 3 راتیں دے دو، بس میری ساری زندگی لے لو.
میری ساری زندگی لے لو، غار ثور کا جو حضور کی رفاقت ہے وہ مجھے دے دو، سب کچھ مجھ سے لے جاؤ۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے سلام اللہ علیہا، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے سوال کیا، رسول اللہ آسمان کے جتنے تارے ہیں بے حد و حساب، اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر کی۔ سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی، عرض کیا رسول اللہ میں تو سوچا تھا میرا باپ ہوگا، نمبر تو اس کا پہلا ہے نا، میں نے سوچا تھا میرا باپ ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اتنی نیکیاں اس کی صرف غار ثور کی ہیں، اتنی نیکیاں ان کی صرف غار ثور کی ہیں، میں تو عمر کی ساری زندگی کی بات کی ہے۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق سے وہ 3 راتیں مانگتے رہے، 3 راتیں مانگتے رہے وہ، اور اپنی ساری زندگی دینے کو تیار تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ابن خطاب، حضور کی حدیث ہے۔ تو امام اہل سنت جانشین امیر شریعت فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ حضور نے ابو بکر کا نام اس لیے نہیں لیا کہ سب کو معلوم تھا ابو بکر تو ہے ہی ہے، اگر ان کے بعد بھی کسی نے ہونا ہوتا تو پھر عمر ابن خطاب ہو سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جب نبوت کا سلسلہ ہی نہیں، حضور کے بعد نبوت ہے ہی نہیں، جو بھی کہے جس رنگ میں بھی کہے، جب حضور نے اپنی موجودگی میں 4 دعوے داران نبوت کو، مدعیان نبوت کو قبول نہیں کیا، صحابہ نے قبول نہیں کیا، ابوبکر صدیق جو ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد ہیں، جنہوں نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، اس کیفیت میں روانہ کیا کہ جب صحابہ کرام ذہنی طور پر پریشان تھے، حضور کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی تدفین ہوئی ہے، اس سارے ماحول کے اندر صحابہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر رک جائیے، عمر کہہ رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو کہ رک جائیے، ابھی نہ کرے، ماحول سازگار نہیں ہے، فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اجنقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہو، دین کا نقصان ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو آج اسوہ صدیقی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اسوہ صدیقی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر شعبے کے اندر اسوہ صدیقی چاہیے۔ ابوبکر صدیق حکمران بنے، 40,000 دینار یا درہم کے مالک تھے، 40,000 دینار یا درہم کے مالک تھے، ایک دن میں خرچ کر دیے، ایک دن میں خرچ کر دیے، اور حاکم بننے کے بعد پھر اپنی کپڑوں کی ایک جو ہے وہ پوٹلی اٹھائی، سر پہ رکھی، اور دارالحکومت مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ وہاں سے نکل کے تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، ان سب کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا، پیٹ سب کے ساتھ ہے، روزی روٹی کا معاملہ ہے، میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ حضرت اگر اب بھی مزدوری کریں گے تو نظام کون چلائے گا؟ سسٹم کو کون دیکھے گا؟ بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمائیے، 2 درہم یومیہ وظیفہ مقرر فرمایا 40,000 دینار کے مالک نے، 2 درہم یومیہ وظیفہ مقرر فرمایا اپنا۔ اور ایک واقعہ یہاں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اور بالخصوص ہمارے لیے جو یہاں بیٹھ کے بولنے والے ہیں، جو صرف یعنی باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ذہن نہیں جاتا، کام بھی کرنا ہوتا۔ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق کی اہلیہ نے کچھ عرصہ جو اپنا جیب خرچ ملتا تھا اس میں سے کچھ رقم بچا کر کچھ پیسے جمع کر لیے۔ ایک کافی عرصے تک سیدنا صدیق سے کہتی رہی کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، گھر میں کوئی حلوہ بنانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو یہی ہے جو ہے، اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ عورتیں پیسے جوڑ لیا کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے بچا بچو کے نا وہ اکٹھا کر لیتی ہیں۔ انہوں نے کچھ بچا لیے پیسے کچھ وقت لگا کے، پھر سیدنا صدیق سے کہا کہ یہ پیسے کچھ لیں اور یہ سامان منگوا دیں۔ انہوں نے کہا پیسے آئے کہاں سے؟ میں تو دیتا ہی اتنا محدود ہوں، میری تو ہے ہی اتنی محدود آمدنی، اور اس میں سے ہی محدود بجٹ تمہیں دیتا ہوں جس سے صرف گزر اوقات ہو جائے، بس یہ کہاں سے نکال لیے؟ انہوں نے کہا میں نے اس میں سے بھی کچھ بچت کر کے پیسے بچا کے جی چاہتا تھا، میں نے اس کے لیے جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ مطلب کہ اتنے پیسے اگر کم کر دی جائے تو ہمارا گزارا چل سکتا ہے، اگر آمدنی میں سے اتنے پیسے کم کر لیے جائیں
تو ہمارا گزارا چل سکتا ہے. آج میرا گزارا نہیں چلتا, میرا 2 کپڑوں میں گزارا نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق کے اوپر وفات کے وقت ایک جبہ تھا جس کی وصیت کی کہ اسی میں میری تکفین کر دی جائے, مجھے اسی میں کفن دیا جائے. زندگی کے اندر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ صرف ایک کمبل نما اوڑھنی تھی, ایک چادر تھی, اسی کوئی کانٹے کے ساتھ جوڑ لگا کے اور بند کر کے آ کے حضور کی خدمت عالیہ میں تشریف فرما ہوئے. جبریل امین نازل ہوئے اور اللہ کو ابو بکر کا لباس پسند آیا. اللہ نے جبریل کو بھی وہی لباس پہنا کے بھیجا, وہی لباس پہنا کے بھیجا, اور سوال کیا کہ ابو بکر سے پوچھئے کیا اس کیفیت میں راضی ہیں مجھ سے؟ اللہ پوچھتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر یہ جملہ سن کے علماء نے لکھا کہ دیوانے ہو گئے, وجد کی کیفیت طاری ہو گئی, اور بار بار اس لفظ کو دہرانے لگے, انا عن ربی راضٍ, انا عن ربی راضٍ, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اس سے ناراض ہو کے کہاں جاؤں گا. دوسرا پیغام ملا کہ حضور ابو بکر کو اللہ کا سلام دے دیجیے. اللہ سلام کہتے ہیں, ان کی یہ کیفیت دیکھیں. ابو بکر تو اس مقام کے آدمی ہیں, ہمیں اسوہ صدیقی کی طرف واپس آنا ہے. میرے 10 جوڑے ہوں, میرا ان سے بھی گزارا نہیں ہوتا. کفایت شعاری یہ سب کچھ موجود ہے. اس پریشان کن صورتحال کے اندر, عالمی طور اور معاشی بحران کے اندر ہمیں اپنے آپ کو کچھ پیچھے لانا ہوگا, اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. ہم اگر سیرت پڑھ لیں تو واقعتاً آدمی کا جی چاہتا ہے کہ آدمی ویسی ہی زندگی اختیار کر لے اور اس سارے طوفان بدتمیزی سے نکل کے آرام سے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائے. لیکن مجبوری ہے, معاشرے میں رہنا ہے, جینا ہے. تو جینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا اسوہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اپنی خواہشات چھوڑ دوں, خواہشات پورے کرنے کی ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک مومن کی حیثیت سے, بڑا بول نہیں, ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے اور آپ ہم سب کے لیے خواہشات پوری کرنے کا جہان یہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے خواہشات پوری کرنے کا جہان یہ نہیں ہے. یہ جہان آخرت کی تیاری کے لیے, یہ آخرت کی تیاری کے لیے جہان ہے. خواہش صدیق اکبر پوری کر سکتے تھے, عمر ابن خطاب پوری کر سکتے تھے, عثمان ابن عفان پوری کر سکتے تھے, علی مرتضیٰ پوری کر سکتے تھے, معاویہ بن ابی سفیان پوری کر سکتے تھے, حسنین کریمین پوری کر سکتے تھے, بلال نہیں پوری کر سکتے تھے. ان چند غلاموں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی لیکن کفار کی مرضی کا ایک لفظ نہیں بولا. حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت خباب, یہ وہ غلام صحابہ تھے جن سے کفار نے زبردستی, ظلم, تشدد, بربریت کر کے کچھ بول ایسے بلوائے کہ جو وہ بولنا نہیں چاہتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان سے کچھ تخفیف کر لی جاتی. لیکن بلال کے منہ سے وہ بھی نہیں نکلا, نہیں بلوا سکے, اس کے منہ سے اپنی مرضی کا کچھ نہیں اگلوا سکے. وہ بھی تو زندگی ہے نا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بلال کے قدموں کی چاپ حضور نے پھر جنت میں اپنے آگے سنی, اپنے آگے سنی پھر انہوں نے. میرے اور آپ ہم سب مسلمانوں کے لیے جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں, میں خود کو مومن کہتا ہوں, میں اس سے نیچے آتا نہیں, میں ایمان والا ہوں. اللہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو, مراد صحابہ کو کہتے ہیں کہ ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے, ابھی تمہیں اسلام قبول کیا ہے, ابتدائی کو, ابتداء مسلمان ہونا, ابھی تمہارے دلوں میں اسلام صحیح طرح سے داخل نہیں ہوا, جاگزی نہیں ہوا, اس کو مزید مضبوط کرو. ایمان اور اسلام کی ترقی کے معیارات پر پہنچو, اس طرف جاؤ, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی, پھر اس کی برکت نازل ہوگی, اس کے انعامات ہوں گے. اس سے استغفار کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو, پھر تمہاری سب پریشانیاں دور ہوں گی. اور ارشاد فرمایا سورہ نوح میں آخری آیت مبارکہ, بات مکمل کرتا ہوں. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ایک نسخہ کیمیا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرے گا۔ آؤ تو صحیح چل کے اس کے پاس آؤ تو صحیح چل کے، ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا تمہیں، مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا تمہیں۔ تم میرے پاس ہی نہیں آتے، تم 5 وقت مسجد میں نہیں آتے، مجبوراً تم نہیں آ سکتے، گھر میں نماز پڑھ لو، آؤ تو صحیح میرے دروازے پر، مجھے بلاؤ، مجھ سے استغفار کرو، توبہ و التجا کرو، میں قبول کروں گا۔ اور قبول کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر بارشیں وقت پر ہوں گی، بارشیں وقت پر ہوں گی، استغفار کرو گے، اللہ کا خوف و ڈر موجود ہوگا، سارا نظام ٹھیک چلے گا، اللہ راضی ہوں گے تو بارشیں وقت پہ ہوں گی، تمام معاملات ٹھیک چلیں گے، اللہ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، باغات بھی پر رونق ہوں گے، لدے ہوئے ہوں گے میووں سے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، حضور کے دیوانے، اصحاب کریم، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔